نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زلنا منذ اسلم عمر بن الخطاب. ہر قسم کی تعریفات توصیفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لہ لا قدبہ. انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبے سے پہلے شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سنی تھی. اس سے پہلے یہ سلسلہ عظمت صحابہ، اہل بیت مستقل آپ نے سنا. آج کا خطبہ شان عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ عمر کہ جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے. شروع اسلام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ابو بکر صدیق اور چند جو صحابہ اکرام تھے ان کے سخت ترین مخالف تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی سچائی سے ناواقف تھے، توحید کی سچائی سے ناواقف تھے. جو علم ان کے پاس تھا، جو سچائی ان کے پاس تھی، وہ اسی کو سچ اور صحیح سمجھتے تھے. جس طرح سے آج بھی بے شمار لوگ جو جس طریقے پر ہے وہ اسی کو صحیح سمجھتا ہے. مشرک ہے تو مشرک اپنے عقائد کو سب سے اچھا سمجھتا ہے، لیکن جب وہ توحید کی باریکیوں کو سمجھتا ہے اور شرک کی غلاظت کا پتہ چلتا ہے تو اس کو بہت سخت شرک سے نفرت ہوتی ہے. جو جتنا سخت اسلام کے مخالف تھا، اسلام کی سچائی کو سمجھنے کے بعد آج تک کی تاریخ کے لیے وہ سب سے زیادہ اسلام کا
سچا سپاہی بنا، اس نے سب سے زیادہ صحیح معنی میں دین کا کام کیا اور دین سے سچی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ادا کی۔ ایسا ہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ حضرت عمر مکہ کے بہادر شخصوں میں سے تھے۔ عکاظ کے بازار کے اندر سال میں کشتی کا ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ لیا کرتے تھے۔ دوسری بات، حضرت عمر پڑھے لکھے صحابہ میں سے تھے، ذی علم شخص تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز بروز جب سنتے کہ کبھی فلاں مسلمان ہو گیا، کبھی فلاں ہو گیا، تو بڑا غصہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے سوچا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بات ہی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اصل بانی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو ختم کر دیں تو اسلام کی باتیں ختم ہو جائیں گی، توحید کی باتیں ختم ہو جائیں گی، پھر میرے کانوں میں یہ آواز نہیں آئے گی کہ فلاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، فلاں بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے گھر سے نکلے، راستے میں ایک صحابی رسول نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اپنا پورا نظریہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ادھر جانا چھوڑو، پہلے اپنے بہنوئی سعید کو پوچھو، اپنی بہن کو پوچھو، وہ بھی تو مسلمان ہو گئے۔ کہا اچھا ایسا ہے؟ کہاں بالکل مسلمان ہو گئے وہ۔ ادھر جاتے جاتے راستہ چینج کر لیا، بہن کے گھر پہنچے تو سورہ مریم کی آیتیں پڑھ رہی ہوں، بہت مارا اپنی بہن کو، بہنوئی کو بھی مارا۔ پھر بالآخر کہا اچھا وہ جو آیتیں تو پڑھ رہی تھی وہ سنا، ان اللہ لا ينظر، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں بدلتا جب تک بندہ خود نہ بدلے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خود جب اپنے نفسوں کو بدلنا نہیں چاہے گا تو اللہ نہیں بدلے گا، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ حضرت عمر نے بدلنا چاہا، یہاں سوچا کہ سنوں تو صحیح، کہا سناؤ۔ جب سنائی وہ آیتیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بھی، کیونکہ قرآن کے اندر ایک کشش ہے، ایک محبت ہے، ایک لہن ہے اس کی، جو نہیں سمجھتا نا اس کو بھی اچھا لگتا ہے سننے میں، لیکن وہ اہل عرب تھے، وہ سمجھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار ابو جہل اور عمر چھپ چھپ کر کے رسول اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے، اور جب واپس آتے تو یہ تہیہ کرتے تھے کہ نہیں چل کل سے نہیں آئیں گے، کیوں سنیں اس کا قرآن، کیوں سنیں اس کی باتیں، نہیں سنیں گے۔ دونوں یہی کہتے تھے، اور پھر سمجھتے تھے ابو جہل نہیں آئے گا، چلو میں جاؤں سنوں۔ ابو جہل سمجھتا عمر نہیں آئیں گے، میں جاؤں سنوں، سنتے تھے۔ یہاں اپنی بہن کی زبانی سورہ مریم کی شروع کی آیتیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیتیں سننے کے بعد یہیں سے چینج ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، وہاں چند صحابہ اکرام بھی آپ کے پاس موجود۔ 3 دن پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا، جو آپ کے چچا تھے، اور حضرت حمزہ ایک بہت بڑی طاقت تھے، جس طرح سے حضرت عمر تھے جلالی، ایسے حضرت حمزہ بھی تھے۔ اور یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ایک بہت بہادر آدمی اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ دشمنوں میں اس کی بھی کھلبلی مچی ہوئی تھی، کھلبلی مچتی ہے، کیوں؟ جب کوئی توحید کو قبول کرتا ہے نا تو غیروں کو درد ہوتا ہے۔ اب پریشان تھے لوگ۔ حضرت عمر آئے، صحابہ نے کہا عمر آ رہے ہیں، ان کا ارادہ اچھا نہیں لگ رہا، ہاتھ میں تلوار ہے۔ اچھا نیا جذبہ حضرت حمزہ کا، کہا آنے دو کوئی بات نہیں، اچھی نیت سے آئے تو ٹھیک، اگر نیت اچھی نہیں ہوگی تو انہی کی تلوار اور انہی کا سر ہوگا۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کا، جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے جذبے محدود ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، لیکن اہل توحید میں کبھی بھی کسی سے شرک کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ
اسلام کے ساتھ ایک جیسی محبت رکھتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ رکھتا ہے، لوگوں کے حالات اور اطوار دیکھ کر کے، کمیونٹی اور مجلسیں دیکھ کر کے وہ سنتوں کی بے حرمتی نہیں کرتا، وہ تنہا ہے تو بھی سنت کی وہی محبت ہے، مجمع میں ہے تو بھی وہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کلمہ پڑھ لیا، صحابہ بہت خوش ہو گئے۔ اور حضرت عمر یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بعمر بن الخطاب وبابو جہل فاحبہما عمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو اسلام کو تقویت پہنچا، اے اللہ اسلام کی مدد کر، دو آدمیوں کے ذریعہ، دو میں سے کسی ایک کے ذریعہ یا دونوں کے ذریعہ، اے اللہ جس کو تو پسند کرے تو اس کے ذریعہ اسلام کی مدد کر۔ ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں طاقتور شخصیتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا، پتہ چلا کہ یہ حق ہے، یہ سچائی ہے، یہ دین ہے، تو اس کے بعد کیا کیا؟ علی الاعلان بیت اللہ میں جو داخل ہوئے وہ حضرت عمر کے اسلام کی بات۔ حضرت عمر نے کہا یہ حق ہے تو چھپانا کیا پھر کیوں ایسا؟ اسی لیے صحابہ کہتے تھے ما زلنا منذ اسلم عمر بن الخطاب، ہم نے عزت سے جیا، ہم شان کے ساتھ اس وقت رہے کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا۔ ہمارے دلوں کا خوف، ہمارے دلوں کی دہشت ختم ہوئی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے، طاقتور تھے، پہلوان تھے اور مقام و مرتبے والے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری بہت بڑی مدد ہوئی، اسلام کی بہت بڑی مدد ہوئی، اور علی الاعلان بیت اللہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ داخل ہوئے۔ اور پھر یہ جو نعرہ تکبیر کہتے ہیں نا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے یا رسول اللہ آج کہنا جملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کس نے دیا تھا تکبیر کا نعرہ؟ یہ ایسا نعرہ نہیں دیا تھا، حضرت عمر نے دیا تھا۔ غزوہ احد کے اندر کفار نے کیا کہا؟ ہبل کی جے ہو، فلاں اور فلاں کی یہ ہو۔ حضرت عمر نے جواب میں کیا دیا؟ کہا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، ہبل بڑا نہیں ہے، لات بڑا نہیں ہے، عزا بڑا نہیں ہے، منات بڑا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامے دیے بے شمار موقعوں پر اپنی طاقت کی وجہ سے، اپنے جلال کی وجہ سے، جو دوسرے صحابہ اکرام نہیں کر پاتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ارحم امتی بعمتی ابو بکر بن صدیق، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل، جس کی رحم دلی کا مجھے فائدہ ہوا، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ واشدہم فی دین اللہ عمر بن الخطاب، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت مطلب کیا؟ کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کٹوتی اور کمی نہیں، کسی کو بھی ذرہ برابر اوپر نیچے کرتے دیکھا تو فوراً کوڑا پڑا عمر کا۔ عمر سے ڈرتے تھے لوگ، کہا سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عمر کی سختی نے مجھے فائدہ دیا ہے، اسلام کو فائدہ دیا ہے۔ وَأَقْوَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، اچھا فیصلہ کرنے والی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان، اور سب سے زیادہ حیادار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ عثمان کی حیا نے، علی کے اچھے فیصلے نے، عمر کی سختی نے، ابو بکر کی نرمی نے، اور معاذ ابن جبل جو حلال و حرام کا زیادہ علم رکھتے تھے،
قرآن کو سب سے اچھا پڑھنے والے ابی ابن کعب، اللہ کے نبی نے فرمایا ان ساری طاقتوں نے مل کر کے میری مدد کی، اسلام کی مدد کی اور اسلام کو پروان چڑھایا۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن مجید کی بے شمار آیتیں نازل ہوئی، خاص طور سے وہ آیتیں جو آیتیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریات کی موافقت میں ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے وہ 20 آیتیں، 20 آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جو ان کی خواہش اور مرضی تھی، بالکل ویسے ہی بعد میں آیتیں نازل ہوئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر امت میں کچھ ایسے محدث ہوئے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ حق بات ڈالتا ہے۔ میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ عمر بن خطاب کے دل میں جو بات آتی ہے وہ بات قرآن کی موافقت ہوتی ہے، حدیث رسول کی موافقت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی بات کی موافقت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ وافقت ربی ثلاثا، عمر بن خطاب نے فرمایا میرے رب نے 3 باتوں میں میری موافقت کی۔ تو میں نے کہا کہ 20 باتیں ہیں، وہ 3 نہیں 20 ہے، لیکن اس حدیث میں فرمایا کہ 3 باتوں میں میرے رب نے میری موافقت کی۔ وہ کون سی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ ابراہیمی ہوتا تو اچھی بات تھی، خانہ کعبہ قبلہ ابراہیمی، کیونکہ بیچ میں بیت المقدس تھا قبلہ۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی کیا کیا؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش ہمارا قبلہ ابراہیمی ہو۔ تو یہ حضرت عمر کی رائے تھی، عمر کی مرضی تھی، عمر کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے نا۔ اس چیز سے ہم اندازہ لگائیں، ہم نے دین میں جہاں چاہ پڑھا لیا، کوئی بات نہیں، ثواب تو یہ ہے، سبحان اللہ کہنا کیا ہو گیا، وہ قرآن خوانیاں کرنا کیا ہو گیا، قرآن پڑھنا ہے نا، غلط تو نہیں ہے۔ ہم نے جہاں چاہا فائدے دیکھے، نکالے شوشے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی مرضی کو نہیں مانا نا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جب وَاتَّخَذَ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بناؤ، خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ، بیت المقدس سے اپنا چہرہ، اپنا رخ اب خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ چنانچہ وہ مسجد کا نام بھی کیا ہو گیا؟ قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز حکم ہوا کہ اب اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لو، بیت المقدس کو چھوڑ دو۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کی بات کی موافقت کی۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں۔ کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، آتے ہیں، لہذا آپ پردے کا حکم دیں۔ ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو جلباب کا حکم دو، برقعے کا حکم دو، پردے کا حکم دو۔ چنانچہ حضرت عمر جو چاہ رہے تھے وہی بات اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ اسی طرح سے وفی اسار بدر، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رحم دل تھے، کیا کہا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، اس سے غریب مسلمانوں کی مدد ہوگی، اسلام کی مدد ہوگی۔ اگر کوئی پڑھنا لکھنا جانتا ہے تو اس کو، کسی نے کہا جو پڑھنا لکھنا ان میں سے جانتا ہے ان کے ساتھ صحابہ اکرام کو لگایا جائے، وہ پڑھنا لکھنا سکھائے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ۔ عمر سے پوچھا، عمر نے کہا میرا تو ایک فیصلہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دو، تلوار مجھے دے دو، ان کا سر میں ان کے تن سے جدا کر دوں، کیونکہ اسلام کی دشمنیاں ان کی ایسی تھی، اسلام کے ساتھ دشمنیاں ایسی تھیں، رسول اللہ کو ایسی اذیتیں پہنچائی تھیں،
صحابہ کو ایسا بدردی سے قتل کیا تھا، ان کی سزا یہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے وہی آیتیں نازل کی جو حضرت عمر کا ارادہ تھا، جو حضرت عمر چاہ رہے تھے۔ اسی طرح سے صحابہ اکرام شراب کی حرمت سے پہلے شراب پیتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ کیسی چیز ہے جس سے ہماری عقل بھی جاتی ہے، ہمارا مال بھی جاتا ہے۔ اللہم انزل علینا بیانا شافیا، اے اللہ اس معاملے میں کوئی واضح حکم نازل فرما، اے اللہ اس میں واضح حکم نازل فرما۔ دیکھو شراب کے بارے میں یہ سوچ اور پھر اللہ سے دعا۔ آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، لوگ شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن نقصان زیادہ ہے۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ دعا کرتے تھے، رب العالمین نے آیت نازل کر دی ہے۔ وہ سننے کے بعد پھر کہا کہ اللہ واضح حکم نازل فرما۔ دیکھو کتنے جلیل القدر صاحب کا واضح حکم نازل فرمایا اللہ، پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے۔ دوسری آیت کیا نازل ہو گئی کہ جب کوئی شراب پیے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نماز کے قریب مت جانا شراب پی کر کے۔ یہ بتایا کہ دیکھو یہ آیت نازل ہوئی ہے، پھر وہی دعا۔ پھر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہا ہے ایمان والو شراب شیطانی کام ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، وہ چیز جس سے ہماری عقل بھی ضائع ہوتی تھی، جس سے ہمارا مال بھی برباد ہوتا تھا، رب العالمین نے کیا کیا، اس کو حرام قرار دیا۔ آج نام تو عبداللہ ہے، نام تو عبد الرحمن ہے، بڑے اچھی خوبصورت چہرے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، منہ کے ذریعہ نہیں انجیکشن کے ذریعہ شراب لے رہے ہیں، انجیکشن کے ذریعہ نشاور چیز لے رہے ہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے حرام قرار دیا ہے، وہ جس بھی صورت میں ہو۔ اب لوگ اس کو الگ الگ لکھتے ہیں، کسی نے کہا نہیں یہ اس میں شراب نشہ نہیں ہے، یہ اس میں نشہ نہیں ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام۔ اب لوگ کہتے ہیں بیڑی میں نشہ نہیں ہے، اس کو پلاؤ نا جس نے نہیں پی کبھی، پوچھو نشہ ہے یا نہیں ہے، اسے پوچھو تو پی سکتا ہے یا نہیں، بغل میں پینے والے کا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کیٹیگریاں ہم نے رکھی ہیں، لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے نا، 9 گلاس پی لے شراب کے نشہ نہ ہو تو حرام نہیں ہے، وہ 10واں پیے تو حرام، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بھائی ٹپس دی جا رہی ہیں، روکا جا رہا ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اسکروا قلیل فکثیر فقلیل حرام، جو چیز تھوڑی مقدار میں بڑی مقدار میں حرام، وہ تھوڑی میں بھی حرام، جو چیز حرام ہے اس کی بوند بھی حرام ہے، وہ زیادہ اور کم حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت۔ لہذا مسلمانوں کے نوجوان آج خاص طور سے جو مسلم طبقہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، نوجوان جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ان کی صحت بھی برباد، مال بھی برباد، معاشرہ بھی برباد، ہر اعتبار سے غلط، لیکن لوگ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، نشہ آور چیزیں لے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول کیا، آپ کی موافقت کی اور شراب کو حرام قرار دیا۔ اس کے علاوہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کئی ساری اور بھی ایسی چیزیں جو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کی بات کی موافقت کی۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار انتقال ہوا، ان کے بیٹے عبداللہ رسول اللہ کے پاس چلے گئے کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے کوئی کپڑا دو میں دفناؤں۔ کس کو؟ منافقوں کے سردار کو۔ اللہ کے نبی نے اپنے تن کا جبہ دیا، ایسا کپڑا دیا جس کو آپ نے اس سے پہلے پہنا ہوا بھی تھا۔ معلوم ہے لوگ کہتے ہو فلاں درگاہ کی فلاں چیز ہے، وہ تبرک سمجھتے ہیں نا، کہتے بس ہوگی یہاں سے تجھے یہ مل گیا، ہوگی نجات۔ وہ کپڑا کس کے تن کا تھا؟ ولیوں کے سردار
سب سے بڑے ولی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا جس میں منافقوں کے سردار کو دفنایا کفنایا بچ جائے گا؟ بولو نا، بچے گا نہیں؟ لوگوں نے کون کون سی چیزیں کری ہیں. فلاں سے قبر میں سوال ہوا، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں میں فلاں صاحب کا دھوبی ہوں؟ تمہیں پتہ نہیں میں فلاں ہوں؟ کہا اچھا اچھا وہ کس سے سوال جواب کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں؟ اس سے مت پوچھو. کون کون سے قصے اور کہانیاں کر رہے ہو اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہو؟ یہ امام الانبیاء کے تن کا کپڑا ہے، منافقوں کے سردار کو کفنایا جا رہا ہے، لیکن بچے گا نہیں. کہاں جائے گا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے بھی گئے، جیسے آگے نکلنے لگے حضرت عمر نے کپڑا پکڑ لیا پیچھے سے. کہاں جا رہے ہو؟ بولو اللہ اکبر. کتنے جلیل القدر صحابی تھے. کس کا کپڑا پکڑا ہے؟ کس کو ٹوک رہے ہیں؟ امام الانبیاء کو. کہاں جا رہے ہو؟ ان کی نماز جنازہ پڑھانے. پتہ نہیں جس نے ایک مسجد بنائی تھی کس ارادے سے، پتہ نہیں کہاں پہاڑی کے پیچھے کیسے بیٹھا تھا. آپ کو معلوم ہے غزوہ احد میں 300 لوگوں کو پیچھے کر لیا تھا. آپ کو معلوم ہے فلاں جگہ ایسا کیا تھا، فلاں ایسا کیا تھا. اس کی نماز جنازہ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. ہے تو بڑا خطرناک ہے یہ کہ میرے نبی تو 70 بار بھی استغفار کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. تو اگر میرے استغفار سے اس کا فائدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں. کتنے رحم دل. دشمنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ. حضرت عمر نے کرتا چھوڑ دیا، جیسے پڑھا کے فارغ ہوئے فوراً آیت نازل ہو گئی. کیا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. آج کے بعد کسی بھی ایسے منافق کی نماز آپ نہیں پڑھائیں گے، ان کے لیے استغفار نہیں کر سکتے. وہی ارادہ کس کا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ جلیل القدر صحابی ہیں، بے شمار فضیلت ہے ان کی. فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث سنیے کہ ان کی فضیلت کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بخاری شریف کی 3683 نمبر کی حدیث. وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال استعذن عمر بن الخطاب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نسوة من قریش فلما سمع صوتی استبدد من الحجاب وأذن عمر بن الخطاب فلما دخل ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمع صوتك استدبن الحجاب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں ازواج مطہرات موجود، بات چیت ہو رہی ہے، نان و نفقے کے تعلق سے رسول اللہ سے باتیں کر رہی ہیں، اور باتوں میں آواز بلند ہے. حضرت حفصہ ہیں، اماں عائشہ ہیں، سودا ہیں، میمونہ ہیں، ام سلمہ ہیں، یہ سب ازواج مطہرات بیٹھی، لیکن آواز تھوڑی تیز. جیسے حضرت عمر آئے، اجازت طلب کی تو پتہ چلا کہ عمر ہیں، تو ساری بیویاں اٹھی اور پردے کے پیچھے بھاگ گئی. دروازہ کھولا، اجازت دی حضرت عمر کو اندر آنے کی. حضرت عمر جیسے اندر داخل ہوئے تو رسول اللہ مسکرا رہے تھے. اب وہ انداز ہمیشہ کا نہیں تھا، ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا. فوراً حضرت عمر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، خوش و خرم رکھے، غم نہ دے آپ کو. میری یہ دعا آپ کے لیے. لیکن یہ بات اس سے پہلے تو نہیں ہوئی، کیوں آپ کیوں مسکرائے؟ بولو ایسے کو پوچھے گا؟ مفتی کو نہیں پوچھتے لوگ، وہ مفتی ہے، اس سے ایسے بات تھوڑی ہوگی، بہت بڑا ایسے بات تھوڑی ہوگی. لیکن عمر نے رسول اللہ سے پوچھ لیا، ایسا کیوں؟ کہا عمر میرے پاس قریش کی عورتیں بیٹھی تھیں، جیسا پتہ چلا کہ عمر ہے اور وہ جلدی سے بھاگی اندر، مجھے ان کی اس عادت سے بڑا تعجب ہوا، میں اس لیے ہنسا ہوں. اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی
تو فوراً مخاطب ہو گئے ان کو، ان میں آپ کی بیٹی حفصہ بھی تھی. کیا کہا؟ یا عدواتی انفسہن، اے اپنے نفسوں کی دشمنوں. اللہ اکبر. کس کو کہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو. یا عدواتی انفسہن، اے اپنے نفسوں کی دشمنوں، اتحبننی، مجھ سے ڈرتی ہو، ولا تحبن رسول اللہ، رسول اللہ سے نہیں ڈرتی ہو. اللہ اکبر. کتنے جلیل القدر صاحب تھے، اور تھا بھی ایسا ہی. بہت ڈرتے تھے لوگ. حضرت عمر سے اتنا ڈرتے تھے، بہت ڈرتے تھے. کہا مجھ سے ڈرتی ہو، رسول اللہ سے نہیں ڈرتی ہو. یہ بات حضرت عمر نے کہی. اندر سے جو آواز آئی وہ کیا تھی، اور رسول اللہ نے کیا کہا وہ دونوں سنو. اندر سے ازواج مطہرات نے کیا کہا؟ نعم، ہاں ہم آپ سے ڈرتی ہیں. انت اغلظ وافض، آپ بہت سخت ہیں، آپ سے ڈرتی ہے. اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا ایایا یابن الخطاب، ادھر مخاطب ہو، میری سن اے خطاب کے بیٹے. والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما سلک فجن غیر فجی کا، کیا بات کرتے ہو؟ جس راستے سے تم نکلتے ہو نا، شیطان راستہ چینج کر لیتا ہے، اس گلی سے آتا نہیں. جس گلی میں تم داخل ہوتے ہو، شیطان اس گلی میں نہیں رہتا، گلی چینج کر لیتا ہے. اس راستے پر شیطان نہیں چلتا جس پر تم چلتے ہو، شیطان راستہ بدل دیتا ہے. ہم لوگ پناہ مانگتے ہیں شیطان سے، چھوڑتا نہیں نا شیطان ہمیں، لیکن عمر کے قریب نہیں جاتا تھا، عمر سے ڈرتا تھا. شیطان راستہ چینج کر لیتا تھا. واللہ یہ مقام کسی اور صحابہ کو رسول اللہ نے نہیں دیا. ایک سے ایک صحابی، حسنین کے مقام دیکھو، علی کا دیکھو، عثمان کا دیکھو، ابو بکر کا دیکھو، جو سب سے افضل ہیں، عمر سے بھی افضل ہیں، لیکن شیطان عمر سے ڈرتا تھا. کہا عمر وہ راستہ شیطان چینج کر لیتا ہے جس راستے پر تم ہوتے ہو. یہ مقام کس کا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نعوذ باللہ من ذالک. لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ فلاں اور فلاں ہیں، یہ غاصب خلافت ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ مرتد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک لوگ کہتے ہیں، جبکہ جلیل القدر صحابی ہیں. سارے صحابہ میں ابو بکر کے بعد سب سے افضل صحابی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ان کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث اور دیکھیے کہ کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں. سنن نسائی کتاب الامارہ کی روایت حدیث ہے عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت فی الجنہ. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، مجھے میرے رب نے خواب دکھائی، اور نبیوں کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، وہ سب سچا ہوتا ہے. نبی نے جو خواب دیکھا وہ سچا ہوا. کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے کیا جنت دیکھی، اور جنت میں امرأتی ابی طلحہ رمیسہ، ابو طلحہ کی بیوی کا نام تھا رمیسہ، جلیل القدر صحابی ہیں ابو طلحہ. میں نے ان کو جنت میں دیکھا. اللہ اکبر. مائیں بہنیں عبرت پکڑے. معلوم ہے کون ہے یہ؟ رمیسہ کون ہے؟ ابو طلحہ کی بیوی. اور ان نے ایک خاص بات کیا کی تھی؟ اسلام سے ہمیشہ محبت کی، رسول اللہ کی سنتوں پر ہمیشہ چلی، لیکن کچھ کارنامے ان کے ایسے تھے نا. ایک مرتبہ رسول اللہ کو گھر پہ بلایا، رسول اللہ کے ہم مہمان آئے اور کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی آج جو میرے مہمانوں کو کھلائے؟ ابو طلحہ نے کہا میں لے کے جاتا ہوں. گھر لے کے گئے تو گھر پہ کچھ نہیں تھا، بہت چند ٹکڑے کھانے کے جو بچوں کے لیے رکھے تھے. ابو طلحہ نے کہا ایک کام کرو، رسول اللہ کے مہمانوں کو یہ کھانا کھلا دیں، اور ہم خود بھی نہ کھائیں، بچوں کو بھی نہ کھلائیں. بچوں کو ویسے ہی بھوکا سلایا رمیسہ نے. اللہ اکبر. ایسا ہوگا کبھی؟ کوئی کر سکتی ہے آج کی ماں ایسا؟ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر خود بھوکھی رہے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھے، اور اسلام کے لیے اسلام کے حق کو ادا کرے؟ بہت کم ہوگا. اور ایسا کیا، چراغ بھی بند کیا اور رسول اللہ کے مہمانوں کو کھلایا، اور تصور یہ دیا کہ یہ بھی ساتھ میں کھا لیں. وہ کھا کے چلے گئے. رات میں آیت نازل ہوئی، 28ویں پارے کی آیت نازل ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں
جو خود مشقت میں ہوتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، خود پریشان ہوتے ہیں لیکن دوسروں کی پریشانی اپنے سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ یہ وہی رمیسہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت میں دیکھا۔ کہتے ہیں وسمعت خشفۃ، اور ایک آواز سنی میں نے چلنے کی۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ آواز کس کی ہے؟ کہا آواز بلال کی ہے۔ ورأیت قصرا، اور میں نے ایک محل دیکھا، خوبصورت محل، کوٹھی، اور میں نے چاہا کہ میں اس کے اندر داخل ہوں۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا عمر کا۔ یہ آواز بلال کی ہے، یہ عورت رمیسہ ہے، اور یہ کوٹھی عمر بن خطاب کی ہے، جو 3 چیزیں خواب میں دیکھی، 3 صحابہ کی بشارت ہے جنت میں۔ رمیسہ صحابیہ کی، حضرت بلال کی، اور حضرت عمر بن خطاب کی۔ جب یہ حدیث صحابہ میں بیان کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا علیک اغار یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارادہ کیا کہ میں اس گھر میں داخل ہوں۔ جب عمر کی غیرت یاد آئی تو میں داخل نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا پھر میں داخل گھر میں نہیں ہوا، میں نے وہ گھر نہیں دیکھا، میں واپس ہو گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے غیرت کی، آپ اس گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ تو کتنے جلیل القدر صحابی، کئی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہاں حضرت بلال کی بشارت، ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کی بشارت کس وجہ سے تھی ان لوگوں کی جنت کی بشارت؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اسلام میں مکمل داخل تھے، اور یہ مکمل داخل تھے۔ ایک اور خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرے پاس سے لوگ گزرے، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ، کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے کپڑا پہنا، جبہ پہنا، کسی کا جبہ ناف تک، کسی کا سینے تک، کسی کا اس سے زیادہ۔ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، عمر بن خطاب گزرے تو وہ اپنا کپڑا گھسیٹ رہے تھے، وہ سارے کے سارے جبے میں تھے، ان کا کپڑا زمین پر لگ رہا تھا، لیکن کسی کا کپڑا گھٹنے تک، کسی کا ٹخنے تک، کسی کا ناف تک، کسی تک سینے تک۔ صحابہ نے پوچھا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ صحابہ گزرے اور ایسا جبہ پہنے ہوئے، کسی کا جبہ ٹخنے تک ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا سینے تک ہے، یہ اس کی تعویل کیا ہے؟ فما اولتہ، تعویل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدین، اس کی تعبیر دین ہے، کہ دین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کے پورے داخل تھے، اور دین کے معاملے میں اتنے سخت تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے ایک حدیث سنائی، کہا اچھا یہ حدیث کہ جہاں وبا پھیلی ہو وہاں سے ڈر کی وجہ سے وہاں سے نکل کر کے دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، اور دوسری جگہ کے لوگوں کو وہاں نہیں آنا چاہیے۔ کہا اچھا یہ رسول اللہ نے کہا؟ کہا ہاں۔ کہا اگر اس کی شواہد نہیں دو گے تو عمر کا درہ تیری پیٹھ پہ پڑے گا۔ صحابی رسول ڈر گئے، یہ تو عجیب مسئلہ ہے، مار کھانی پڑ گئی۔ اب دوڑے گئے، دیکھا صحابہ اکرام ایک جگہ بیٹھے تھے، اس میں کم سن صحابہ بھی تھے، ان کو پوچھا کہ آپ میں سے کسی کو ایسی حدیث کا علم ہے؟ سب نے کہا ہاں ہمیں۔ کہا پھر چلو میرے ساتھ عمر کے پاس، عمر نے یہ بات کہی ہے۔ حضرت عمر کے پاس گئے، ان کو بتایا تو کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر، ایسے لوگ بھی ہیں، مان لی بات فوراً۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے؟ چیک ہی نہیں کرتے ہیں لوگ، دین کی باتیں کہہ دیتے ہیں نا، وہ دین کی نہیں ہوتی ہیں، اور چیک سامنے والا کرتا ہی نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی ایسے واقعات ہیں اپنے دور خلافت میں، جو کارنامہ حضرت عمر نے دیا ہے، جو فتوحات حضرت عمر کے دور میں ہوئی ہیں، جو چیلنجز حضرت عمر کے دور میں تھے، حضرت عمر نے کیسا مقابلہ کیا، اور بے شمار ایریا فتح کیا، بے شمار ممالک فتح ہوئے، اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے بہت محنتیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ وہ چیزیں ایجاد کی جو آج بھی چل رہی ہیں۔ گواہی والا مسئلہ، اسلامی کیلنڈر کا مسئلہ، اپنے گورنروں سے حساب کتاب کا مسئلہ، ان کا محاسبہ، یہ ساری چیزیں حضرت عمر کے دور سے شروع ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری چیزیں اپنے دور میں کی، اور پھر خود کیا کرتے تھے؟
خلیفہ وقت تھے، رات میں گشت لگاتے تھے، الگ الگ ایریا کے لیے الگ الگ دن وقف کرتے تھے۔ آج وہاں جائیں گے، کل وہاں جائیں گے، پرسوں وہاں جائیں گے۔ آج کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ جو عہدیدار ہیں، جو طاقت والے ہیں، جن کو کوئی منصب ملا ہے، لوگ ترستے ہیں ہمارے ہاں بھی آ کر کے ہماری مشکلات کو دیکھ لیں، لیکن وہ کہاں جاتے ہیں جہاں سے کچھ ملتا ہے؟ وہ وہاں جائیں گے جہاں سے ووٹ ملے گا، وہ وہاں جائیں گے جہاں سمجھتے ہیں کچھ ہے، اور جہاں کچھ نہیں اس کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ، حضرت عمر رول ماڈل ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ گشت لگا رہے، ایک بار اپنے غلام اسلم کو لے کر رات میں ایک جگہ دیکھا، رات میں چراغ جل رہا ہے، یہ چراغ کیوں جل رہا ہے اس ٹائم؟ فوراً اس چراغ، اس روشنی پر وہاں پہنچے تو ایک عورت نے ہانڈیاں چڑھائی ہوئی اور بچے بیٹھے ہوئے، وہ رو رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کھانے کے لیے کچھ نہیں اس لیے رو رہے ہیں۔ کہا تو اس میں کیا چڑھایا ہانڈیا میں؟ یہ جو ابل رہی ہے اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں میں نے پانی چڑھایا ہے اور کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلانے پھسلانے کے لیے کہ پک رہا ہے۔ بولو کیسا دور تھا، بڑا دکھ ہوا۔ کہا تمہارے پاس کچھ نہیں؟ کچھ نہیں۔ تو کہا دارالخلافت میں آپ نے بات کیوں نہیں پہنچائی حضرت عمر کے پاس؟ اس عورت نے کہا یہ کام عمر کا تھا، میرے پاس تو کوئی ایسا ہے نہیں جو میری مشکلات کو وہاں لے جائے، عمر کو خود معلوم کرنا چاہیے۔ کہا ہو سکتا ہے عمر کا بندہ آپ کے پاس نہ پہنچا ہو، آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ کہا نہیں، میں نے پہنچ نہیں پائی اور ان کا کوئی یہاں آیا نہیں۔ حضرت عمر اپنے غلام کو ساتھ لیے، کہا رکو، اچھا ہی آئی، میں آتا ہوں۔ گئے اور جا کر کے گھی، آٹے کی بوری خود اٹھائے تو غلام نے، اسلم نے پکڑ لی۔ کہا نہیں میں اٹھاؤں گا، آپ نہیں۔ فوراً وہاں رکے اور غلام کا ہاتھ پکڑا اسلم کا، کہا اسلم میری بات سن، کیا تو کل بروز قیامت تحمل وزری، میرے گناہوں کا بوجھ کل قیامت کے دن میں اٹھائے گا؟ اگر اٹھائے تو اٹھا لے۔ خاموش ہو گیا غلام۔ حضرت عمر نے اپنے کندھے پہ وہ آٹے کی بوری اٹھائی، لے کے گئے، وہاں پکوایا۔ بچے جب خوب کھا کر کے شکم سیر ہو کر کے کھیلنے کودنے لگے، پھر واپس آئے، کہا کوئی پریشانی ہو تو دارالخلافت میں اپنی بات پہنچایا کرو۔ اس طرح کے واقعے بے شمار ہیں۔ ایک جگہ ایک بڑھیا کے پاس تھے اور وہاں یہی باتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود آئے، کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اب اس عورت کو پتہ چلا اچھا امیر المومنین یہی ہے جس سے میں ایسا بول رہی ہوں۔ ایسے گشت لگایا کرتے تھے، غریبوں کا، مسکینوں کا، بے سہاروں کا، سب کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی رعایا، کیونکہ میں خلیفہ ہوں، میری سب رعایا ہیں۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی رائی ہے، نگراں ہے، کوئی گھر کا نگراں، کوئی کسی کمیونٹی کا نگراں، کوئی کسی ملک کا، کسی ایریے کا، اس سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال ہوگا، کتنا انصاف کیا، کتنا نہیں کیا، کتنا حق پر مبنی لوگوں کا خیال رکھا اور کتنا لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی، کیونکہ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں نا۔ اور آج وہی سارا شورش کا دندہ، رشوت کا دندہ اتنا عام ہو گیا کہ غریب ہی پیس رہا ہے۔ اللہ کی قسم مسلمان کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول ماڈل ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کو عمر کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کو پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری دنیا کی بھی بے شمار پریشانیوں کا حل حضرت عمر کی خلافت کے اندر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز، یہ وہ دو شخصیت ہیں کہ جس کو بھی کسی چیز کا اقتدار دیا جائے، کوئی عہدہ دیا جائے، اس کو عمر کی سیرت ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر رعایا کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اپنی رعایا کو لے کر کے چلنا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا ضروری ہے۔ بے شمار مناقب ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں صحابہ کے تعلق سے صاف شفاف نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، ہم سب کو سارے صحابہ کے تعلق سے اچھا نظریہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ آج خاص طور سے
کنٹی منولا کے اندر شکیل بھائی کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، یا اللہ وہ تیرے دربار میں پہنچ گئے، پروردگار عالم ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات کو معاف فرما، ان کی توحید کو قبول فرما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت تھی ان کو، اے اللہ تو اس محبت کو قبول فرما کر کے عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما، اور قبر کے سوال و جواب میں ثابت قدمی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔